ادب، تہذیب، قربان جس نام۔ پانی تو حضرت امام حسین نے قنبر سے مانگا تھا، مگر قنبر سے پہلے 4 سالہ سن میں حضرت عباس کٹورا اپنے سر پہ اٹھا کر اتنی تیز اتنی جلدی آ رہے تھے کہ کہیں قنبر نہ پہنچ جائے، اور جب جلدی آ رہے تھے تو پانی چھلک چھلک کر حضرت عباس پہ آ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس منظر کو دیکھ کے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آج میرا عباس پانی لے آیا، مگر کربلا میں میرا حسین پانی مانگے گا۔ مجھے فضائل اور پڑھنے تھے، لیکن شاید قسمت یہ ہے کہ آج کی مجلس کا تقاضا ہے کہ مصائب کا دورانیہ زیادہ ہو۔ آج میرا عباس پانی لے آیا، کل جب سکینہ پانی مانگے گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کل جب علی اصغر پانی مانگے گا تو میرا عباس پانی لینے جائے گا، مگر بازو کٹ جائیں گے، مشکیزے میں تیر لگ جائے گا، عباس کے سر پہ گرز لگے گا، میرا عباس پانی نہ لا سکے گا۔ عزیزدارو، چلیے حسین مولا مدینہ چھوڑ لیں۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند بلند آواز سے روتے ہیں تو مولا امام صادق دعا دیتے ہیں۔ مولا جب روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا عزیزداروں کو، تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو۔ جب آپ دل سے اور آنسوؤں سے روتے ہیں تو اس وقت میں ایک خاص ربط ہوتا ہے کربلا سے، یہ روحانی کیفیت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا۔ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو آپ کا یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ میں رونے والوں سے، عزاداروں سے، بیویوں سے، خواتین سے، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ کوئی برابر والا نہیں کہہ رہا آہستہ رو، کوئی امام بارگاہ میں اعلان نہیں ہوا کہ اونچی آواز میں کوئی نہ روئے۔ سلام ہو سکینہ بی بی پر، جب بی بی روتی تھی تعزیہ نہ آتا، جب سکینہ بی بی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، کبھی کبھی میں بھی ایک حقیر فقیر سا عزادار ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک آپ سے کم عزادار ہوں، مگر جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، اللہ کا کام بھی بڑا نرالا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کی ہم منت مرادوں سے اسماعیل کی ولادت ہوئی، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے، ایک اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، ایک اجنبی عورت کو بازار میں علی نے پٹتے ہوئے دیکھا، اس کے گھر والے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا سامنے آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا، کس کی بیٹی تھی کس کی بہن تھی کچھ نہیں معلوم، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی جو علی اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اس سے کھانا پانی اڑ جائے، کیسے جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہوگا۔ یہ علی کا امتحان، یہ میرے مولا علی کا امتحان۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، سیدہ زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی، مزاج میں نہیں تھا مانگنا۔ اجرکم اللہ، بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، کنیز مانگنے جاتی رہی، 3 دن تک بول نہیں پائی، خالی واپس آ گئی۔ نبی پیچھے پیچھے آئے،
فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ حفصہ نے کہا یا رسول اللہ اپنی زہرا کا ہاتھ دیکھیے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ ہاتھ دکھاؤ۔ کیا دیکھا؟ چوب سے، چکی کی چوب سے زخمی ہے۔ فرمایا فاطمہ کا ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا ہے، کام کرنے میں ہاتھ میں تکلیف ہے، مگر آپ سے کنیز نہیں مانگ پا رہی۔ کہہ رہی ہے فضہ میں جاتی تو ہوں مگر مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ جس زہرا نے کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، جس زہرا نے کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا، بھرے دربار میں فدق مانگا۔ یہ سیدہ کا امتحان، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھا، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو تب کی کیفیت، بخار ہو جاتا تھا امام کو۔ حتیٰ امام حسین کو پتا ہوتا تھا کہ میرا زین العابدین 2 دن بعد لوٹ رہا ہے، تو طبیب کو بلاتے تھے کہ زین العابدین کو بخار ہو جائے گا، کیونکہ بدن بہت نازک تھا۔ جس کا بدن بہت نازک تھا اسے کوفے کے بازار، شام کی راہوں میں اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام حسین کا امتحان دیکھیے، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام کی پیاس کا اور اس پیاس سے جو حضرت کو ایک تکلیف ہوتی تھی، اس کا احساس سب اہل بیت کو تھا۔ لہٰذا امام سجاد نے قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ نہیں لکھا، بلکہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ حق ہے بلند آواز سے گریہ کر۔ ابھی آپ کچھ دیر کے بعد ذوالجنہ کی زیارت کریں گے۔ ذوالجنہ سے بھی بیویوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں چھوڑ کر آیا ہے، بلکہ اگر پوچھا تو یہ پوچھا پانی پلایا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ مجلس سفر امام حسین کی مجلس ہے۔ 28 رجب کو کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، کربلا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ میرے مولا مدینے سے جا رہے ہیں، پیغام آیا ہے حسین کی بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ لو۔ دربار میں میرے مولا سے ولید نے خط پہ دکھایا، جس خط میں یہ سب کچھ لکھا تھا۔ امام نے فرمایا رات کی تاریکی ہے، کل دن نمودار ہونے دو، مدینے میں سورج نکلنے دو، سارے مدینے والوں کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا۔ ادھر حضرت عباس سے فرمایا عباس مجھے بلایا ہے، تم باہر رہو گے، مگر عباس یاد رہے اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے؟ اور عباس مولا کی حفاظت کو آگے نہ بڑھے۔ مولا عباس دربار کے باہر ہیں، مولا حسین دربار کے اندر ہیں۔ خط دیا کیا؟ آپ سے بیعت مانگنے کا حکم ہے۔ امام نے فرمایا کل سورج، رات ہو رہی ہے، کل سورج نکلنے دو، سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، میں سب کے سامنے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام مڑے۔ جیسے امام مڑے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ حسین نے سن لیا، مڑے میرے مولا، اور دونوں کو دیکھ کے فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یبن زرقا، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو؟ طے کرو کون مجھے مارے گا۔ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی کہ امام فرما رہے اتقتلی انت ام ہوا، تم مارے گا یا تو مارے گا، کہہ رہے ہیں نا کہ نہ جانے دو آج حسین کو۔ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا، حضرت عباس نے تلوار کھینچی اور دربار میں در آئے اور آگے بڑھ کر کہا مولا کون ہے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ رونے والوں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، رونے والوں سے ایک جملہ کہوں گا، آج ایک جملہ عباس سے برداشت نہیں ہوا،
کل کربلا میں حسین کو پتھر مارے جائیں گے، کوئی نیزے مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، لاش عباس کا تڑپے گا۔ اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے کچھ منزلیں لینے دیجیے۔ مولا دربار سے باہر آئے، مولا کو قاعدتاً اپنے گھر جانا تھا، مگر مولا حسین نے اپنا رخ موڑ لیا۔ حضرت عباس کی آواز آئی، مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جانا تو گھر تھا مگر اب زینب کے یہاں جاؤں گا۔ رات کی تاریکی ہے، میری بی بی زینب کے دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، دروازہ جو کھولا تو حسین کھڑے، ہاتھ پیر کانپنے لگے، بھاگتی ہوئی اندر گئی، کہنے لگی بی بی آقا حسین آئے۔ میری بی بی زینب اپنے حجرے سے باہر آئی، آگے بڑھی، مولا حسین کا استقبال کیا۔ بھائی رات کی تاریکی میں آنے کا کیا حکمت ہے؟ فرمایا زینب بس تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں کہ اب مدینہ رہنے کی جگہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب اب حسین مدینے میں نہیں رہے گا، تیاری کرو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ دوسرا دن نمودار ہوا، امام حسین کی حویلی کے باہر قناتیں لگا کے رستے روک دیے گئے، محملیں تیار کر کے لائی جانے لگیں، سارے اونٹ محملیں بٹھائی گئیں۔ اب کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ بیبیاں سواری کے لیے آ رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ گھر سے ایک بی بی دمودار ہوئی تو جناب قاسم نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہ یہ بیوہ حسن ہے۔ حضرت قاسم کی مادر گرامی ہے، حضرت قاسم اپنی ماں کو سوار کروا رہے ہیں، بی بی کا اونٹ آگے بڑھایا گیا، دوسرا اونٹ لگایا گیا، پھر ایک بی بی باہر آئی، حضرت علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، بازو سے سہارا دیا، محمل میں بٹھایا۔ یہ کون بی بی ہے؟ یہ ام لیلہ ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے۔ پھر ایک اور بی بی باہر آئی تو حضرت عباس آگے بڑھے، یہ کون بی بی ہے؟ یہ بی بی ام کلثوم ہے۔ بیبیاں آتی رہیں مگر سنیں گے ذرا، ایک بی بی ایسی آئی کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی، مولا عباس وہاں سے سارے جوانان بنی ہاشم نے، عجب نہیں عباس نے گھٹنا ٹیک دیا ہو، بی بی میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے سوار، کس شان سے زینب کو سوار کیا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ 11 محرم کو جب بٹھائی جا رہی تھی، اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، جب شام جائے نا جناب زینب کی زیارت کرنے تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے 3 صفحے پہ لکھا ہے، سلام ہو اس زینب پر جو 11 محرم کو بغیر محمل کے اونٹ پر بے کچاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو زینب نے نہر کی طرف رخ کیا، آواز دی عباس تم نے مدینے میں زینب کو سوار کروایا تھا، اب کربلا میں سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ ساری بیویوں کو محملوں پر بٹھا دیا، قافلہ تیار ہے، امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے کہ جناب عباس نے فرمایا مولا ہمارے گھر کی معمر بیویاں، مسن بیویاں، ضعیف العمر بیویاں جو کربلا نہیں جا رہی مدینے رہیں گی، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ امام فوراً بیت الشرف میں آئے تو کیا دیکھا کہ عصا ہاتھ میں تھامے جناب ام البنین کھڑی ہیں، جناب اسماء بنت امیس کھڑی ہیں، جناب ام سلمہ کھڑی ہیں، جناب ام ایمن کھڑی ہیں، سفید بالوں والی بیویاں، کمر خمیدہ بیویاں، بنی ہاشم کی ہاشمیات بیویاں، بڑی معظم بیویاں، ایک امام حسین کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ایک امام حسین پر نانی کا درجہ رکھتی ہیں، ایک امام حسین کی پھوپھی ہیں، مولا علی کی بہن ہے، ضعیف العمر بیویاں کھڑی ہیں۔ امام نے آگے بڑھ کے پھوپھی ام ایمن کو سلام کیا، اماں آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا حسین جب ہمارے گھر میں کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی کی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں،
کل رات سے حویلی میں رونے کی آوازیں آ رہی. فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے, اماں یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. آگے بڑھے حضرت بی بی ام سلمہ سے, فرمایا اماں آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی اور مجھے کہا تھا یہ خاک اگر خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے کہ جس میں تم مارے جاؤ گے. میرے لال مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں یہ وہی سفر ہے, میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا. روئیں گے عزادارو, جملہ سنا رہا ہوں آپ کو. جب امام حسین نے فرمایا ہاں اماں یہ وہی سفر ہے جس سے میں واپس نہیں آؤں گا, تو 2 قدم آگے بڑھی, کان کے قریب منہ لے جا کے کہنے لگی زینب کو چھوڑ جاؤں. حسین میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اللہ اماں اللہ زینب کو میرے ساتھ کربلا میں دیکھنا چاہتا ہے. حضرت ام البنین رہ گئی, آگے بڑھ کر سلام کیا, اماں مجھے آپ نے بلایا. فرمانے لگی اے آقا زادے, اے میرے مولا کے شہزادے, تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. اللہ نے مجھے 4 شجاع بیٹے عطا کیے, عباس ان میں سے ایک ہے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. اللہ اکبر. جناب ام البنین نے جب یہ جملہ کہا مولا حسین مڑے, دور حضرت عباس کھڑے تھے. فرمایا عباس قریب آؤ. جب مولا عباس قریب آئے فرمایا اپنی ماں کو یقین دلاؤ کہ تم کتنے بڑے وفادار. حضرت عباس آگے بڑھے, ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا, کہا اماں 70 مرتبہ اگر مارا گیا اور ہر مرتبہ زندہ کیا گیا, حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤ. اجر و کمل اللہ. بہت گریہ ہو گیا, بڑی مجلس مقبول ہو گئی. کیسے اجازت لی ہے بیویوں سے, اس کا بیان بہت مشکل ہے. آئے میرے مولا اپنے ذوالجنہ پہ بیٹھے, گھوڑا بھی چلا, قافلہ مدینے سے باہر نکلا. ابھی شہر سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے اور کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے. مولا حسین نے پوچھا عباس پوچھا تم نے کہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا عباس میں نے ایک ارادہ کیا ہے, مجھے وہاں جانے دو. جیسے امام حسین نے سنا نا کہ میرے نانا کے صحابی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, خود بیٹھے ہیں, ایک غلام کا گھوڑا ہے, ایک بیٹے کا گھوڑا ہے, 2 گھوڑوں پہ 2 سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے, 3 سواروں کے ساتھ ایک قافلہ ہے. جب امام حسین نے سنا کہ نانا کے صحابی ہیں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, ذوالجنہ سے کہا ذوالجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. اب جب گھوڑا لے کے پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا ہے, بڑھاپا ہے. حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری, بال سفید ہیں, بھویں دراز ہیں, کمر کسنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے, کمر خمیدہ ہے, گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے میں دقت ہے. امام کو آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے اتر آئے. آگے بڑھ کر امام حسین اترے, امام نے گلے سے لگایا نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے, اس بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمان لگے حسین تم چھوٹے تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا, تم زمین پر گرے, نبی نے تمہیں گود میں لے کر منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے بچے کو غور سے دیکھو, اگر یہ مدینہ چھوڑ کر جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو میرے بچے کا ساتھ ضرور دے, میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑنا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے, میں تمہارے ساتھ کربلا جاؤں گا. امام حسین نے گلے سے لگا کے کچھ دیر گریہ کیا. حضرت عباس کو آواز دی عباس سہارا دو. حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری سے کہا آگے بڑھیے, ہمارے قافلے کے ساتھ چلیے. عبداللہ عروہ غفاری ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا, میں دیکھتا رہوں گا تم کہاں ہو, میں پیچھے پیچھے آؤں گا. کہا نہیں آپ بڑھاپے میں تنہا کیوں چلیں گے, ہمارے ساتھ چلیں. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے, حسین اصرار نہیں کرو, مجھے آگے پیچھے رہنے دو, تم آگے جاؤ, ہمیں علیحدہ چلنے دو. امام نے جب علت پوچھی تو روتے ہوئے کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. کہا نبی زادی, میں کہوں گا عبداللہ تم نے بڑا ادب کیا, کربلا میں ہوتے تو دیکھتے,
آپ کے سر سے چادر اتر گئی. نبی زادیاں واہ حجابہ ماتم حسین.